بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب، یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ یہ بھی حامل اسرار ہیں، اور انہوں نے جو اظہار کر دیا وہ ہو کے رہا، جو اظہار فرما دیا، جو اعلان فرما دیا وہ ہو کے رہا۔ جب آغوش حضرت آمنہ بنت وہب میں یہ نور قدسی نمودار ہوا، جب حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو بہت سی نشانیاں اللہ کی ظاہر ہوئیں، آیات الہیہ ظاہر ہوئیں، بہت سے اسرار منکشف ہوئے، بہت سے معجزات رونما ہوئے۔ مختلف انداز سے مختلف مورخین نے، محدثین نے اسے بیان کیا ہے۔ اور وہ خواتین کہ جو جناب آمنہ بنت وہب کے پاس تھیں اس وقت، ان میں سب سے بڑی تاریخی شخصیت تو حضرت فاطمہ بنت اسد کی تھی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے ولادت نور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آ کر ایک حیرت و استعجاب سے حضرت ابو طالب سے کہا، اللہ نے آمنہ کو کیسا لال عطا کیا ہے، کیسا حسین ہے، کیسا جمیل ہے، کیسا عظیم ہے، اور ایسا بیٹا عطا کیا ہے کہ جیسے ہی اس نے روئے زمین پہ قدم رکھا ایسا نور ساطع ہوا، ایسی روشنی ہوئی کہ سامنے کے حجابات ہٹتے چلے گئے، درمیان میں کوئی پردہ نہ رہا، نہ پہاڑ، نہ زمینیں، نہ زمان، نہ مکان، بصرہ تک کی عمارتیں نظر آ رہی تھیں۔ اور اس وقت جناب ابو طالب نے بغیر جبرائیل کا انتظار کیے ہوئے ابھی ولادت ہوئی ہے نور مبارک ختمی مرتبت کی، اور فرمانے تم جانتی ہو کہ یہ کون بچہ ہے؟ یہ بچہ خاتم النبیین ہے، نبوتوں کا سلسلہ اس پہ ختم ہوگا، یہ امام المرسلین ہے، یہ تمام اللہ کے رسولوں کی امامت کرے گا۔ اور یاد رکھنا فاطمہ بنت اسد، آج کی تاریخ یاد رکھنا اور گنتی رہنا، آج کے پورے 30 برس بعد تمہاری گود میں اس کا وصی پیدا ہوگا۔ یہ مستقبل میں واقع ہونے والے واقعات کے اسرار کون بیان کر رہا ہے؟ کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، نہ عبد المطلب نبی ہیں، نہ ابو طالب نبی ہیں، نہ وہ رسول ہیں، نہ یہ رسول ہیں، مگر یہ اسرار بیان ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ مثیل خضر ضرور ہیں۔ یہ تو ماننا پڑے گا کہ یہ مثیل خضر ضرور ہیں۔ اب یہ تو ہمیں نہیں معلوم خضر ان سے مشورہ کرتے ہیں یا یہ خضر سے مشورہ کرتے ہیں، لیکن مثیل خضر تو ضرور۔ یہ حامل نبوت تو نہیں ہے، یہ حامل رسالت تو نہیں ہے، یہ حامل امامت تو نہیں ہے، مگر ممکن نہیں ہے کہ یہ اہل ولایت نہ ہو، ممکن نہیں ہے کہ یہ صاحب ولایت نہ ہو، اور ممکن نہیں ہے کہ یہ اہل لا الہ الا اللہ نہ ہو۔ یہ ہے اہل لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو طالب ہے اہل لا الہ الا اللہ، اور اگر یہ اہل لا الہ الا اللہ نہ ہوتے تو یہ ممکن نہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ظاہری اعتبار سے صحیح نبوت اور امامت دونوں کو ان کی سرپرستی میں رکھتا، ان کی حمایت میں رکھتا۔ خدا اس سے کہیں بزرگ و برتر ہے کہ اپنے نور کے لیے فانوس ایسا منتخب کرے
اب جملہ میں مکمل نہیں کروں گا، آپ کے ایمانی فراست پہ چھوڑتا ہوں. بہت بلند و برتر ہے خدا، قادر، حکیم، علیم. وہ یہ چاہے گا کہ اس کا نبی کفر کی آغوش میں پروان چڑھے، وہ یہ چاہے گا کہ اس کا نبی شرک کے ماحول میں پروان چڑھے. اور اسی لیے ایک جملہ کہوں، اندھے ہیں مورخین، ٹوٹ جائیں ان کے قلم اور ٹوٹ جائیں ان کے ہاتھ، تبت یدا کے مستحق ہو جائیں. جو فضائل و کمالات و مناقب و حقائق کا انکار کرتے ہیں، مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. ابو طالب اہل لا الہ الا اللہ تھے اور صاحب ولایت. اس لیے یہ شرف انہیں حاصل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ جو کچھ یہ کرتے تھے اللہ کہتا تھا میں کر رہا ہوں. آمنہ کے یتیم کو اپنی آغوش میں لے کر پروان چڑھایا، حفاظت کی، حمایت کی، اور اللہ نے کہا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے تمہیں یتیم پایا تو ہم نے سہارا نہیں دیا؟ دیکھا کہ ظاہری طور پر ان کے پاس کوئی مال و دولت دنیا نہیں ہے. حضرت ابو طالب نے اپنا سب کچھ لٹا دیا. لٹایا کس نے؟ ابو طالب نے. کہا اللہ نے کیا؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے تمہیں نادار پایا تو غنی کر دیا. اور ہمارے یہاں یہ قرآن کی آواز ہے، اور تاریخ میں نظر کون آ رہا ہے سامنے؟ جب ایسا باپ ہو تو بیٹا وہ ہوتا ہے جسے عین اللہ کہا جائے، ید اللہ کہا جائے، جنب اللہ کہا جائے، نفس اللہ کہا جائے. صلوات پڑھیں محمد والے. صداقت اخبار صرف اخبار ہی نہیں، آپ کا دوست بھی ہے. اسے پڑھیے اور دوستوں کو بھی پڑھوائیے. تازہ اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے. ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے.